ہاں، اس دنیا کے چکر میں نہ پڑنا، یہاں سب فنا ہو جانے والا ہے، یہ مختصر ہے، عارضی ہے، یہاں غفلت ہے، دھوکہ ہے۔ اگر ہم اس میں پڑے، اگر ہم نے اس کو اپنا بنایا، اگر ہم نے ساری زندگی اس میں گزار دی، نہ اللہ کی پتہ نہ اللہ کے رسول کی پتہ، تو اللہ کی قسم بہت بڑی ناکامی ہے، بہت بڑی ناکامی۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، اگر ہم چاہتے ہیں کامیاب ہونا تو ہمیں اللہ کے رسول کی باتوں کو اپنانا پڑے گا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا۔ میرے دوستو، اللہ کی قسم اپنے اللہ کو پہچانو، اپنے اللہ کی محبت کو پہچانو، اس دنیا کی حقیقت کو پہچانو۔ تم سے یوں نہیں کہتا ہم کہ تم دنیا نہ کماؤ، تم دنیا کی حقیقت کو تو جانو، دنیا کو پہچانو تو صحیح کہ یہ دنیا آخر کیا ہے، کیسی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ تم سے کوئی کچھ نہیں کہتا، کوئی کچھ نہیں کہتا، جو تمہارے من میں وہ کرو، جو تمہارے من میں تم کسی کی مت سنو، کسی کی مت سنو۔ ذرا تم ایک غور تو کرو، ایک غور کرنے والی بات تو سنو کہ جو اللہ کے بندے تمہیں سمجھاتے ہیں، جو اللہ کے بندے تمہیں باتیں بتاتے ہیں، اس میں کس کا فائدہ ہوتا ہے، وہ کس لیے بتاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو کامیاب کرے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگزامپل، چلو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ باتیں غلط ہیں، آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ یہ باتیں غلط ہیں، یہ باتیں جھوٹ ہیں کہ کامیابی اللہ ہی کے حکم میں ہے، ہمارا مالک اللہ ہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہی گناہوں کو بخشتا ہے، وہی اپنے بندوں کو معاف کرتا ہے، وہی رحم فرماتا ہے، اور وہی پکڑ کرے گا، وہی بندوں کو جہنم کا عذاب میں مبتلا کرے گا۔ ہاں، قبر کا عذاب سے وہی بچائے گا اور وہی قبر کا عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ مجھے بتاؤ، کیا یہ سب باتیں غلط ہیں یا صحیح ہیں؟ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، صحیح ہیں؟ ہمارے علماء اکرام، عالم دین، وہ ہمیں جو باتیں بتاتے ہیں وہ کس کے فائدے کے لیے بتاتے ہیں؟ بتاؤ، کس کے؟ ہمارے فائدے کی ہوتی ہے نا؟ تو میرے دوستو، جب ہمارے فائدے کی تو اللہ کی قسم انہیں اپنا میں، ان کی بتائے ہوئے طریقوں کو اپنا میں، جو وہ راستہ دکھا رہے ہیں اس راستے پر ہم چلیں، اسی میں کامیابی ہے میرے بھائی، اسی میں کامیابی ہے۔ دنیا سے دل نہ لگا، اللہ کی قسم دنیا سے دل نہ لگا، دنیا سے محبت کر لیکن دل نہ لگا۔ محبت اس لیے کر کہ تجھے یہی موقع ہے اپنے اللہ کو راضی کرنے کا، تجھے یہی موقع ہے اپنے نبی سے محبت کا اظہار کرنے کا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جو طریقے بتائے تھے ہم ان طریقوں کو اپنا کر آئے ہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ جو آپ نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے ہمارے لیے کیسے کیسے درد سہے ہیں، ہم نے سنا اپنے عالموں سے کہ آپ نے ہم گناہ گاروں کی خاطر کیا کیا درد برداشت کیے، کیا کیا مصیبتوں کا سامنا کیا، آپ نے پیٹ سے پتھر باندھے ہم گناہ گاروں کی خاطر۔ آپ کو طائف میں ستایا گیا، کس لیے ستایا گیا؟ آپ کیا مانگنے گئے تھے ان سے؟ میرے بھائیو سوچو تو صحیح، میرے اور آپ کے نبی ان طائف والوں سے کیا مانگنے گئے تھے؟ شہرت مانگنے گئے تھے، عزت مانگنے گئے تھے، مال مانگنے گئے تھے؟ بتاؤ، دنیا سنوارنے کی چیز کوئی ان سے اپنی بات رکھنے گئے تھے کہ میری دنیا بنوا دو، میرا کام چلوا دو، میرا کاروبار آگے بڑھوا دو؟ کس لیے گئے تھے؟ اپنے اللہ کی بات بتانے کے لیے کہ میرے بھائیوں کلمہ پڑھ لو، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو۔ اللہ کی قسم اسی میں کامیابی ہے۔ ان لوگوں کو کامیاب کرنے کے لیے گئے تھے، جس نے ان کے بات کو مانا اللہ نے اسے کامیاب کیا ہے، اور جس نے نہیں مانا اللہ کی قسم پھر وہ ناکام ہی ہوا ہے، ناکام ہوا ہے۔ اگر آپ بھی یاد رکھنا، اگر آپ بھی اللہ کے نبی کے طریقوں کو چھوڑیں گے، آپ بھی اللہ کے نبی کی باتوں کو جھٹلائیں گے، بھلائیں گے، ان کی باتوں سے، ان کے طریقوں سے دور ہوئیں گے، تو یاد رکھنا پھر ہمارا مددگار کون ہوگا؟ اگر ہم اللہ کے رسول کی باتوں کو جھٹلاتے ہیں، نہیں مانتے ہیں، تو پھر ان لوگوں میں جو طائف میں جو ہمارے نبی کو ستایا گیا تھا، ان میں اور ہمیں پھر کیا فرق رہ گیا؟ انہوں نے بھی تو اللہ کے نبی کی بات کو جھٹلایا تھا، انہوں نے بھی تو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچائی تھی، اور ہم نماز میں اللہ کے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، ہم ٹھنڈک نہیں پہنچا رہے ہیں، ہم نبی سے محبت کا اظہار نہیں کر رہے ہیں۔ کتنے نبی پر درود پڑھتے ہیں، کتنا نبی کو یاد کرتے ہیں، کتنا نبی کا طریقہ ہماری زندگیوں میں ہے، کتنا نبی سے محبت کرتے ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح، کتنا نبی کے راستوں پر، کتنے نبی کے طریقوں پر چلتے ہیں؟
جب نبی کو ہم ہی بھلا دیں گے تو پھر ان اور ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ بتاؤ، کس لیے انہوں نے مصیبتیں برداشت کری؟ ہم سب کی خاطر۔ ہم سب اللہ کے حکم پر آ جائیں، جو اللہ کہہ رہا ہے ان کاموں کو کرنے والے بن جائیں، جو اللہ کے نبی زندگی گزار کر گئے ہیں۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ ہمیں بتا کر گئے ہیں، جو خود زندگی گزار کر گئے ہیں، ان کے نقش قدم پر ہی چل رہے ہیں، ان کے صحابوں کے نقش قدموں کو ہی اپنا لیں۔ ہم ان کے جیسے نہیں کر سکتے، ان کے طریقوں کو، ان کی نقل و حرکت تو کر سکتے ہیں، ان کے طریقوں کو تو اپنا سکتے ہیں۔ ہم اتنے بڑے احمق، اتنے بڑے بے وقوف کیسے ہو سکتے ہیں کہ اپنے نبی سے محبت نہ کریں؟ کیسے ہو سکتے ہیں بتاؤ؟ بڑے بڑے لمبے چوڑے آپ کو بیان کرنے کے بعد آپ کو سمجھایا جاوے، اللہ کے نبی کو کیا آپ کے سامنے لے جاؤ، جب آپ کو یقین آئے گا؟ یاد رکھنا، یاد رکھنا، مرنے کے بعد جب آنکھیں کھلیں گی نا تو یہ آنکھیں کھلیں گی نہیں، پھر پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں۔ آج ہمیں یقین نہیں ہو رہا ہے، آج ہم اللہ کے خوف سے ڈر نہیں رہے ہیں، اللہ کے عذاب سے۔ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ دنیا سے محبت کرو کہ جو اللہ کے نبی ہمیں بتا کر گئے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کے نبی کو دیکھ کر بھی جھٹلایا، ان کی باتوں کو نہیں مانا۔ انہوں نے تو کمبختوں نے دیکھا تھا اللہ کے رسول کو، ان کی بات کو نہیں اپنایا۔ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں ہے، پھر بھی اتنی محبت کرتے ہیں۔ ہم نے تو دیکھا بھی نہیں، نہ اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کے نبی کو دیکھا، نہ صحابہ کو دیکھا۔ سبحان اللہ، کتنی محبت کرتے اپنے پیارے نبی سے، کتنی محبت کرتے اپنے اللہ سے۔ نہ اللہ کو دیکھا، نہ اللہ کے رسول کو دیکھا، نہ اللہ کے رسول کے منہ سے اللہ کی باتیں سنی، نہ صحاباؤں کو دیکھا، نہ صحاباؤں کے منہ سے اللہ کے نبی کی باتیں سنی۔ ہمارے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد ہم اللہ کے نبی کو یاد کر رہے ہیں، ان کی محبت میں رو رہے ہیں، ان کے غموں پر افسوس ہو رہا ہے، ان کے دردوں پر ہمارے آنسو نہیں رک رہے کہ اللہ کے نبی ہماری خاطر کیا کیا کر گئے۔ ہمیں اپنی نفسانی خواہش پوری کرنے سے فرصت نہیں ہے، ہمیں اپنی لذتوں کو پوری کرنے سے فرصت نہیں ہے۔ دنیا دنیا، مال مال، خوشی خوشی، خوشی ہوئے، خوشی ملے۔ میرے بھائیو، کیا کر رہے ہو؟ کس دھوکے میں جا رہے ہو؟ کیا کرنا چاہتے ہو؟ کیا پانا چاہتے ہو؟ سوچو تو صحیح، ہم کس طرف چل دیے ہیں؟ سوچو تو صحیح۔ ہمیں اپنے اللہ کے نبی کی باتوں کو یاد رکھنا چاہیے تھا۔ ہم نے دنیا کو دل میں بسایا، ہمیں اعمال اکٹھا کرنے چاہیے تھا، ہم مال کے پیچھے پڑ لیے، جبکہ مال باہر رہ جائے گا قبر کی، اور قبر میں اعمال جائیں گے۔ اللہ کے وہاں رشوت نہیں چلے گی، مال نہیں کام آئے گا تمہارا اعمال کام آئیں گے، تمہاری نیکیاں کام آئیں گی۔ یاد رکھنا، نبی کو کتنا فخر ہوگا کہ ہم ان کے لیے کیا کر گئے، ہم ان کے لیے وہ کچھ کر گئے جو اللہ کے نبی نے اپنے صحابوں کو بتایا، صحابوں کو سکھایا۔ اور لوگوں سے خود بھی کہتے تھے، لیکن لوگ ان کی بات نہیں مانتے تھے۔ ہم نے تو نہ صحابہ کو، نہ نبی کو، کسی کو نہیں دیکھا، اور ان کی باتوں کو اپنا رکھا ہے، الحمدللہ۔ ان کی سنتوں کو زندہ کر رکھا ہے، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی باتوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی ہر ایک ادا سے محبت کرتے ہیں۔ ان کا ہر حکم، ہر الفاظ بولا ہوا ہمارے لیے، اس امت کے لیے ہمارے سروں کے تاج کے برابر ہے۔ ہم اپنے سر پر رکھتے ہیں ان کی باتوں کو۔ انہوں نے جو بھی حکم دیا وہ حق اور سچ، ہم اس کو اپنانا پسند کرتے ہیں، ہم ان پر عمل کرنا، ان پر چلنا پسند کرتے ہیں، جو راستہ اللہ کے نبی ہمیں بتاتے ہیں، جو اللہ کے حکم ہیں، جو اللہ کے نبی کی باتیں ہیں، وہ سب سے پہلے ہیں ہمارے لیے، اور سب سے پہلے ہونی ہی چاہیے۔ دنیا کے سارے کام بعد میں، سارے کام بعد میں، ہمیں پہلے ان باتوں کو اپنانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، فخر کرو کہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا ہے، فخر کرو اپنے اوپر، اللہ کی قسم۔ میں کس درد سے آپ کو بتاؤں، کس غم سے آپ کو بتاؤں کہ جس ناکامی کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں، جس گمراہی کی طرف ہم دوڑ رہے ہیں، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس راستوں کو اپنا کر بیٹھے ہیں۔ اگر اس حال میں موت آ گئی، اس حال میں موت آ گئی
میرے بھائیوں کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے رسول کو، کیا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کی قسم دنیا میں کوئی ساتھ نہیں دے گا ہمارا، کوئی نہیں دے گا۔ قبر میں ہمارے اعمال چلیں گے، اعمال کا سکہ کیا کر کر آیا ہے، کیا کر کر آیا ہے، کیسی زندگی گزار کر آیا ہے۔ یہ ہمارے محل، یہ مال و دولت، عیش و عشرت، حکومت، طاقت، خوبصورتیاں، سب کی سب ضائع، سب کی سب دھری رہ جائیں گی۔ کچھ کام نہیں آئے گا، کچھ کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو تیرے اعمال کام آئیں گے۔ میرے بھائی اپنے ایمان کو پہچان، اپنے ایمان کو مضبوط کر۔ آج ہم دنیا کو راضی کرنے میں لگے ہوئے، دنیا کو راضی نہیں کرنا ہے، دنیا میں وقت گزارنا ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کو منا، تجھ سے کوئی منع نہیں کرتا ہے دنیا کو مت بنا، دنیا کو بنا، دنیا میں رہنے کا اسباب بنا۔ اتنے اسباب نہ بنا کہ وہ جو اللہ کے نبی نے ایک مثال دی تھی نا، کہ ایک چوکھنٹی لائن کاٹ کر کہ ایک لائن اس سے باہر جا رہی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ اس کی زندگی سے بھی زیادہ باہر اس کی امیدیں جا رہی تھی۔ انسان کی زندگی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ انسان کی زندگی 50 سال کی ہے، 50 سال کی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال انسان کی زندگی 50 سال کی ہے، اور انسان کی زندگی 50 سال میں وہ کتنا کچھ اپنا کھانے پینے کا اسباب بنائے گا، کتنا کچھ کھائے پیے گا، اس کی کیا ترتیب ہوگی؟ جو اس کی ترتیب ہوگی وہ اتنا ہی تو کھا پائے گا، اتنا ہی تو پی پائے گا، اتنا ہی تو اپنا مال ختم کر پائے گا۔ اب تم امید اتنی بناؤ کہ 100 سال کی، تو وہ 50 سال کی جو ایکسٹرا محنت کر رہے ہو وہ کس کے لیے کر رہے ہو؟ مجھے بتاؤ، اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا میرے بھائی، یہ تمہیں دینا پڑے گا۔ اتنی امیدیں نہ بناؤ، دنیا کماؤ صرف اتنی کہ تم اپنی زندگی اطمینان سے گزار سکو۔ باقی اس میں ہم امتحان گاہ میں ہیں، ہمیں اللہ کے حکموں کو پورے کرنے ہیں، نبی کی سنتوں کو اپنانا ہے، نبی کے راستوں کو اپنانا ہے، نبی کی باتوں کو اپنانا ہے، جو اللہ نے کہے ان راستوں کو اپنانے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر ہم ہوشیار ہیں، عقل مند ہیں، تو میرے بھائیوں آ جاؤ اپنے اللہ کی طرف۔ اللہ کی قسم کچھ نہیں ہے زندگی میں، کچھ نہیں ہے ان گناہوں میں، کچھ نہیں ہے ان مختصر لذتوں میں، کچھ نہیں ہے، سب دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، سب غفلت ہے۔ آج بندے زناحوں میں مبتلا ہیں، شرابوں میں مبتلا ہیں، نشوں میں مبتلا ہیں۔ یہ تمہیں جنت میں نہیں لے کر جائیں گے، یہ اللہ کو راضی کرنے والی چیزیں نہیں ہیں، یہ اوندم جہنم میں پھینکوا دیں گے۔ یاد رکھنا، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن۔ تمہارا بھی دشمن تمہارے پیچھے 24 گھنٹے رہتا ہے۔ ایمان والو یاد رکھو اس چیز کے بارے میں، تمہارا دشمن ہے، تمہارا ایک دشمن ہے، وہ شیطان ہے تمہارا دشمن، اور وہ ہر وقت تم پہ وار کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، ہر وقت۔ اگر اس کے وار تم پر بیٹھتے گئے تو یاد رکھنا، یاد رکھنا، شریر تو تمہیں دکھے گا کہ تم قوی ہو رہے ہو، طاقتور ہو رہے ہو، خوبصورت ہو رہے ہو، مالدار ہو رہے ہو، امیر ہو رہے ہو، تمہاری زندگی سنور رہی ہے، دنیا تمہاری بن رہی ہے۔ یاد رکھنا، تمہیں لگے گا کہ تم اپنی زندگی میں سکسیسفل ہو رہے ہو، لیکن شیطان جب تم پر حملہ کرے گا، جب شیطان تمہیں لوٹے گا، تمہارے اعمال کو، تمہارے ایمان کو، تو تمہیں کہیں کا بھی نہیں چھوڑے گا، تمہیں وہ اس جگہ ناکام کرائے گا، اس جگہ ناکام کرائے گا جہاں اللہ کے سوا پھر کوئی مدد کرنے والا نہ ہوگا، اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو یاد رکھنا اس چیز کے بارے میں، شیطان کھلا دشمن ہے۔ جیسے بکری کا دشمن بھیڑیا ہے، بھیڑیا بکری کو نہیں چھوڑتا ہے، وہ جہاں دیکھی اپنا داؤ لگاتا ہے۔ شیطان کھلا دشمن ہے۔ اپنے ایمانوں کو بچاؤ، اپنے ایمان کی فکر کرو۔ اللہ کی قسم جس کی زندگی میں یہ دین ہے، ایمان ہے، ہر ایمان والا بندہ کامیاب ہے، کامیاب ہے۔ اللہ ہر ایمان والے کو کامیاب کرے گا، بشرطے کہ شرک نہ کرتا ہو، بس اپنے گناہوں پر استغفار کرتا ہو، توبہ کرتا ہو، اللہ کو راضی کرتا ہو، اللہ سے گناہوں پر مغفرت کی امید رکھتا ہو، اللہ سے معافی مانگتا ہو۔ اللہ ہر بندے کو معاف کرے گا، ہر بندے کو۔ میرے بھائیو زندگی ضائع نہ کرو، گزر تو رہی ہے ہی، گزارو، لیکن اس کو اپنے کام میں لیتے ہوئے، اپنے اللہ کو پہچانتے ہوئے، اپنے اللہ کے حکم پورے کرتے ہوئے، اپنے اللہ کو راضی کرتے ہوئے، اپنے نبی کو پہچانتے ہوئے، اپنے نبی کے طریقے کو پہچانتے ہوئے، نبی کے طریقے پر زندگی گزارتے ہوئے، جس میں اللہ اور اللہ کے رسول نے کامیابی ہمیں بتائی ہے، جس بھی راستے میں، جس بھی طریقے میں، جس بھی کام میں، جس بھی حکم میں، ہمیں وہ اپنانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ چھوٹی موٹی باتیں نہ سمجھو، یہ زندگی ایسی ضائع نہ کرو میرے بھائیو، ایسی ضائع نہ کرو، اللہ کی قسم۔ یاد رکھنا
कोई भी काम नहीं आने का है हमारे, कोई भी। 1000 दफ़े नहीं, 1 करोड़ दफ़े भी तुमने बातें सुननी हो, अगर अमल नहीं करोगे, अगर गौर नहीं करोगे, तो अल्लाह की कसम फिर हमारा दुनिया में हर काम करना बेकार है। अगर हम अल्लाह के बागी हो जाएं, अगर हम अल्लाह के वहाँ नाकाम हो जाए, हर काम बेकार है हमारा। फिर दुनिया में हर काम हमारा करना बेकार है। अगर हम अल्लाह को नाराज़ कर दें, हम जहन्नम के हक़दार हो जाएं। अगर हम अल्लाह की नाराज़गी में आ जाएं, अगर हम अल्लाह के नाफरमान वाले बंदों में शुमार हो जाएं, तो अल्लाह की कसम ये दुनिया, दुनिया के कारोबार, दुनिया की तिजारत, दुनिया की हुकूमत, दुनिया की मोहब्बत, दुनिया का माल और दौलत, दुनिया की जो इज़्ज़त मिली है, सब बेकार है, सब बेकार है। कोई मायने नहीं रखती है वो चीज़ जो अल्लाह का नाकाम कराते। याद रखना इस चीज़ के बारे में। तुम्हारी ज़िंदगी, तुम अपनी ज़िंदगी के मालिक बनकर बैठे हो, तुम्हारी ज़िंदगी है, ये तुम्हारी नहीं है। तुम किराएदार हो, इस शरीर में भी किराएदार हो। मकानों की तो छोड़ो, ये दुनिया तो तुम छोड़ो ही, दुनिया तो छोड़ो ही। दुनिया तो खैर है ही, ये खुद ख़त्म हो जाएगी। तुम्हारे घर, मकान, दुकान, तिजारत, हुकूमत, कुछ बाकी नहीं रहेगा। अब तुम ये सोचो, जिस शरीर में तुम रहते हो, जो अल्लाह ने तुम्हें दे रखा है, ये भी तुम्हारा नहीं है, तुम इसमें भी किराएदार हो, इसे भी छोड़ना पड़ जाएगा तुम्हें। जब अल्लाह का फरिश्ता आएगा ना तुमसे मुलाकात करने, मलकुल मौत, इसे भी छोड़ना पड़ जाएगा, ये भी मिट्टी में मिल जाएगा। तो तुम किसके पीछे दौड़ रहे हो अल्लाह के बंदो? किसको राज़ी करना चाहते हो? तुम समझते क्यों नहीं है अल्लाह के हुक्मों को? तुम पहचानते क्यों नहीं है नबी की सुन्नतों को? तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में क्यों नहीं पहचानना चाहते? मुझे बताओ तो सही। तुम्हें अल्लाह की बातों पर यकीन नहीं है, तुम्हें अल्लाह की बातों पर यकीन नहीं है, तुम्हें जन्नत जहन्नम पर यकीन नहीं है। जन्नत जहन्नम को तुमने बहुत हल्के में ले रखा है, बहुत हल्के में ले रखा है। मेरे भाइयों, ये ईमान की कमज़ोरी, अल्लाह की कसम, हम हलाक ना हो जाएं, बर्बाद ना हो जाएं। अपने ईमानों की फ़िक्र करो अपने ईमानों की। थोड़ा वक्त निकाल कर सोचो अपनी ज़िंदगी के बारे में। हम क्या कर रहे हैं? हम बहुत बड़ी नाकामी की तरफ दौड़ रहे हैं, बहुत बड़ी नाकामी की तरफ। हमें इस ज़िंदगी का जवाब देना है, हमें सवालों का जवाब देना है, हमें अल्लाह के सामने खड़ा होना है, इस ज़िंदगी का जवाब देना है। मेरे भाई, कहाँ गुजार रहे हो? थोड़ा ज़िंदगी के बारे में सोचो मेरे भाई, सोचो। अल्लाह की कसम, इन ज़िनाहों से, शराबों से, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कल्चर से, हराम रिलेशनों से, हराम चीज़ों से, इनसे दूर हो जाओ मेरे भाइयों। हराम कामों से दूर हो जाओ, हराम लज्जतों से दूर हो जाओ, हराम चीज़ों से दूर हो जाओ। ये मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्तों, ये तुम्हें नाकाम करा देंगे। अल्लाह के वास्ते अपने ऊपर रहम खाओ, अपने ईमानों को पहचानो, अपने ईमानों को मजबूत करो। अगर हमारा ईमान ज़ाया होते होते ख़त्म ही हो गया, हमने इतना कमज़ोर कर रखा है कि हमें गुनाहों का अफसोस नहीं होता। इतना कमज़ोर हमने अपना ईमान कर लिया है, हम गुनाह करते हैं, अफसोस ही नहीं होता है। फिर भाई, अपने ईमानों की फ़िक्र करो, अपने ईमानों को बचा लो। अल्लाह की कसम, ईमान बचा लो। अगर ईमानों को ज़ाया कर दिया, ख़त्म कर दिया, ईमानों से भटक गए, तो फ़िरऔन में, शद्दाद में, कारून में, अल्लाह के नाफरमानों में और गैर ईमान वालों में, और जिसने ईमान को भुला दिया, ईमान को छोड़ दिया, ईमान से भटक गया, और उसमें भी कोई फ़र्क नहीं रहेगा। फ़िरऔन को हम कितना बड़ा जालिम मानते हैं, फ़िरऔन जहन्नमी है, कितना बड़ा जालिम मानते हैं। उसने खुदाई का दावा कर दिया, अल्लाह के हुक्म को झुटलाया, अल्लाह ने उसे नाकाम कर दिखाया। अगर हम भी अल्लाह के हुक्मों को झुटलाएंगे, नबी के तरीक़ों को छोड़ेंगे, तो याद रखना तुम ईमान वाले बनकर बैठे रहो, कल फ़िरऔन के साथ गिनती हो जाएगी, कल फ़िरऔन के साथ गिनती हो सकती है। याद रखना, अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। मेरे भाइयों, थोड़ा गौर करो अपनी ज़िंदगी के बारे में, सोचो अपने ईमानों के बारे में कि तुम एक मुसलमान हो, सोचो तो सही।